بزم صدیق اکبر آپ کے سامنے نسل نو اور امت کے نوجوانوں کے اندر ایسے روح پونک رہی ہے اور وہ بیداری سخن عطا کر رہا ہے کہ قاسم کی للکار، ٹیپو کی تلوار اور مستقبل کے شہسوار اور معمار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں اور مستقلاً آپ کا یہ سیشن اب آغاز ہو رہا ہے۔ تمام قرب و جوار، دور قریب کھڑے ساتھیوں سے گزارش اور ملتمس ہوں کہ وہ آ کر پروگرام کا حصہ بنیں اور نظم و ضبط اور سلیقے کے ساتھ تشریف لائیں۔ تمام دور قریب جتنے بھی احباب کرام ہیں، میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو ان کو ہدایت ہے کہ وہ آگے پہنچا دے اور جتنے بھی کھڑے حضرات ہیں ان کو پروگرام میں بٹھا دے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ میں پروگرام کی طرف چلوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا فرسٹ سیشن میں کہ پروگرام کا مقصد، ویژن، اغراض اور منصفین کا تعارف اور کچھ ہدایات۔ تمام شرکاء کینڈیڈیٹس جو اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے چکے ہیں وہ بغور ان ہدایات کو سنیں، سماعت کیجئے۔ سب سے پہلی بات، پروگرام کے اندر نعت اسپیچ کمپٹیشن کے اندر یہ آپ تمام احباب کے لیے ہے کہ اس بات کو جان لیں اور اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے نعت اسپیچ کمپٹیشن کے اندر ایک وقت کا دورانیہ رکھا گیا ہے۔ اس دورانیہ کا، اس ڈیوریشن کا خیال اور لحاظ مجھے اور آپ کو کرنا، کیونکہ اگر میں 1 منٹ بھی آگے بڑھوں گا تو ایسا سمجھے کہ میں نے 1 منٹ دوسرے کا حق تلف کیا۔ تو بار بار ڈائز کی طرف سے اعلان کی ضرورت نہ ہو، بلکہ آپ حضرات سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، سب جیسے میں نے کہہ دیا کہ خطبہ حضرات ہے اور ہمارے مستقبل کے معمار اور شہسوار ہے، تو یقیناً اس بات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہوگا۔ تو اپنے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آپ کے مسجد کے اندر پروگرام ہال میں بائیں جانب آپ کے ججز اور منصفین بیٹھے ہیں تو وہ کڑی نگاہ آپ پہ رکھ رہے ہیں، قیامت خیز، اور ان کی جو ہے نا نگاہ بڑی تیز ہے اور کڑی نگاہ رکھنے والے 3 منصف ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ آپ کے وقت کو، آپ کے انداز کو، آپ کی تقریر کو، آپ کی سخن آرائی کو، سب چیزوں کو لمحہ بلمحہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے انہی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سانپ جو لڈو کے پیچھے والی سائیڈ میں ہوتا ہے اس کی طرح آپ کے نمبرات کہیں 80 سے 0 تک نہ آ جائے، یوں دھڑام سے آپ زمین پہ نہ گر جائیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کا بہت زیادہ احتیاط کریں کہ آپ کے نمبر نہ کٹنے چاہیے۔ ان چیزوں کی وجہ سے تقریر ہو سکتی ہے آپ کو اچھی یاد ہو۔ تو سب سے پہلا میں نے بتایا ہدایات اسپیچ کمپٹیٹرز کے لیے کہ وہ اپنے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو منصفین کو آپ کے لیے لسٹ فراہم کی گئی ہے اس میں جن چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو نمبرات ملنے ہیں، ان چیزوں کو بغور آپ سنیں۔ سب سے پہلے منصف آپ کے تقریر کا پورا جائزہ لے رہا ہوگا کہ آپ کس انداز سے تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کے تقریر کے اندر یقیناً 3 کیٹیگرائز ہے، آپ کو اپنے مربیوں نے، اساتذہ نے، سینئرز نے گائیڈ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تقریر میں آپ کا ابتدائیہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وسطانیہ، اور تیسرے نمبر پر اختتامیہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نہیں سنا ہو تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ جب بھی کسی فورم پر تقریر اسپیچ کرنے جائیں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، آپ کو نمبر ملیں گے۔ سب سے پہلے ابتدائیہ میں آپ کے تقریر کا عنوان، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ہوگی، اور اس پر آپ اچھے انداز میں شستہ الفاظ استعمال کریں گے، رقیق کمزور بازاری الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ اعلیٰ قسم کے فصیح، جب اردو میں بیان کر رہے ہیں تو فصاحت کے آپ موتیا بکیر دیں، عربی بیان کر رہے ہیں تو بلاغت کے آپ شہسوار کہلائیں۔ تو آپ نے اپنے تقریر کے اندر، اسپیچ کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ میں کون ہوں، کس جامعہ اور کس ادارے کا فرد ہوں۔ تو سب سے پہلے ابتدائیہ کے اندر یہ آپ نے بتانا ہوگا۔ مقرر دوسرے پہلو میں جب آ جاتا ہے اپنے تقریر کے حصے میں تو وہ وسطانیہ کہلاتا ہے، جس میں مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، فار ایگزامپل آپ تحفظ ختم نبوت پر بیان کر رہے ہیں، آپ مقام صحابہ پر اسپیچ کر رہے ہیں، تو اس کے آپ بڑے اچھے انداز میں
عصر حاضر کے مطابق، عصر حاضر کی زبان اور سلاست کے مطابق آپ نے دلائل کے انبار اکٹھے کرنے. یہ سارا کام آپ نے 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ سارا آپ بہتر انداز میں یہاں پہ ڈیلیور کریں گے. تیسرے نمبر پر آپ کا اختتامیہ ہوگا جس میں آپ اپنے تقریر کا پورا خلاصہ، کنکلوژن جسے کہتے ہیں، پیغام آپ دیں گے کہ میں اپنے عنوان سے اس تقریر کو کرنے کے بعد آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ آپ کے پہلے سیکشن میں منصفین جو نمبرات لگائیں گے وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. دوسرے سیکشن میں منصفین کے پاس جو لسٹ ہے اس میں وہ کیا چیز دیکھیں گے وہ بھی غور کرنے کی چیز ہے. جب آپ یہاں پہ آئیں گے فزیکلی آپ کے تمام چیزیں جو نا اچھے ہونے چاہیے. تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کڑی نگاہوں سے دیکھنے والے یہ 3 منصف حضرات یہ آپ کے دیکھیں گے کہ آپ نظم و نسق کا احترام کر رہے ہیں، لحاظ رکھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ آ کر کیسے ڈائس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی جھول تو نہیں کھا رہے اور کوئی جھکاؤ تو نہیں ہے. پورے ایک اچھے بہترین انداز میں ایک اسپیچر اور مقرر اور خطیب کے انداز میں آپ جو ہے نا موتیاں بکھیر رہے ہیں اور بہترین انداز میں آپ اپنے عنوان کو بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کا فزیکلی حصی طور پر آپ کا وضع قطع اور آپ کے انداز کو دیکھیں گے. دوسرے نمبر پر آپ کے اعتماد کو دیکھیں گے. میں اس وجہ سے جلدی سے بتا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، پھر بھی شاید بات طویل ہو گئی ہوگی، تو اس وجہ سے دوسری بات پر آتا ہوں کہ آپ اعتماد اپنی نہ کھو دیں. بس وقت آپ کو تقریر اچھی یاد ہوتی ہے لیکن اعتماد کھو جانے کی وجہ سے، نروس کا شکار ہونے کی وجہ سے، پریشان ہونے کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے آپ اپنی پوری تقریر خراب کر جائیں گے. تو اس وجہ سے اعتماد اپنا بحال رکھیں اور طائرانہ نظر سب کو دیکھ کر اپنی تقریر کا اسٹارٹ لے لیں. اعتماد اور پہلی بات آپ کا انداز. تیسرے نمبر پر آپ کے اشارات، باڈی لینگویج، بدن بولی جو بھی آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے اور اپنے انداز سے بتائیں گے تو جیسے آپ الفاظ سے بتا رہے ہوں گے بولتی تصویر آپ سراپا خود اپنی تقریر کے بنے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے منصفین کی لسٹ میں. میں انہی باتوں پر اختتام اور انتہا کر لوں گا. تو ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ احتیاط رکھیں. چند چیزیں جو اسپیچرز کے لیے، مقررین کے لیے میں نے بتایا، ایسی چند چیزیں میں منصفین کے لیے بتانا چاہوں گا. اور اس سے قبل آپ کو یہ بتانا چاہوں گا 2 باتیں. ایک تو بزم صدیق اکبر کا کوئی رکن اس میں شریک نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ بزم صدیق اکبر کے ہیں تو اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے انسان کے حاشیے خیال میں، خام خیال میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہوں گی. تو پہلے سے ہم نے ایکسپلین کر دیا، واضح کر دیا، ایسا کوئی نہیں ہے. بلکہ بزم صدیق اکبر کا کوئی رکن اس میں شامل نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے حاشیے خیال میں آ جائے ان کے ہیں تو اس وجہ سے ان کے جو نا بچے پوزیشن پہ آ گئے اور منصفین نے ٹاپرز قرار دیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 منصفین ججز کا نہ کوئی یہاں پہ مقررین میں سے بھائی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ شاگرد ہے، نہ مرید ہے، نہ کوئی اور ریلیٹیو اور کوئی تعلق ہے. ان کا انسلاک کسی قسم کا نہیں ہے. منصف بالکل غیر جانبدار ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے تقدیر کا، زندگی کا نہیں، تقریر کے تقدیر کا فیصلہ کرے گا. تو یہ آپ کے منصف اور آپ کے درمیان ایک واضح نوٹ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسرے نمبر پر میں منصفین کو ہدایت دوں گا کہ وہ غیر جانبدارانہ ہو کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہر مقرر کو اس کا حق دے دے. جو مقرر اگر اس چیز کا مستحق ہے کہ اسے فرسٹ پوزیشن ملنی چاہیے، وہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، پرفیکٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تمام نمبرات اسے ہدیہ کر لیں. لیکن اگر وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی اس میں ہے، خامی ہے اس میں ہے، ظاہر ہے یہی وہ آپ کا قلم ہے، اگر اسے نمبر کم دے گا تو اس چیز کو محسوس کرے گا، تب دوسرے فورم میں وہ اچھے انداز سے ڈیلیور کرے گا اپنی تقریر. تو اس وجہ سے آپ کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں منصفین حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمام بچوں کے تقریر کو انصاف کے ترازو میں، انصاف کے کسوٹی اور پلڑے میں رکھ کر آپ جو فیصلہ کریں اور ان کو کما حق کہو ان کا حق دے دیجئے. امید کرتا ہوں ڈائریکٹر صاحب نے چونکہ ایسے چیدہ اور منتخب مفتیان کرام کا پینل آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو انشاءاللہ کسی قسم کی نہ شکایت، نہ گلہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی ایسا تأثر ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ ان تمام باتوں کو جلد بازی کے اندر سمجھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے پلے باندھ چکے ہوں گے.
میں کسی تاخیر کے بغیر پروگرام کا اسٹارٹ لیتا ہوں. تو ریڈی ہو جائیں سب, پریپیئر ہو جائیں سب. اب آغاز ہونے جا رہے ہیں آپ کی اس تقریر کا جس کے لیے برسوں عرصوں آپ نے انتظار کیا. سب سے پہلا اس سیشن کا, اس پروگرام کا جو مقرر ہے, آپ کے سامنے منصفین کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. کو بتایا آپ اپنے وقت کا لحاظ ہے, تو وقت آپ کے پاس پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ کے پاس کل وقت 5 منٹ ہے. 5 منٹ, بروئی میں 5 منٹ, پشتو میں 15 منٹ, ٹھیک ہے, 5 only minutes, 5 دقائق بس ہے نا, انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. تو 5 منٹ آپ کے پیارے, 5 منٹ کے اندر آپ نے جیسی تقریر اسٹارٹ لینی ہے تو یلو لائٹ آپ کی آن ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائس کی طرف, آپ توجہ کریں. آپ جب تقریر کی اسٹارٹ لیں گے تو یلو لائٹ آن ہوگی, یعنی اس کا مطلب آپ کا وقت شروع ہوگا. اور اس کے بعد جیسی آپ تقریر کرتے جائیں گے 5 منٹ کے اندر جو 4 منٹ مکمل ہوں گے, سلور منٹ, 4 منٹ جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے لائٹ لگے گا گرین, سبز, اسٹارٹ پر یلو, اور جب 4 منٹ مکمل ہو تو گرین. اور یہ والی لائٹ تو آپ کو معلوم ہے, جیسی آپ کے 5 منٹ جو بتایا گیا وہ مکمل ہو تو اس کے بعد آپ کی سرخ یعنی ریڈ لائٹ لگے گی, آن ہوگی. اس کا مطلب آپ کا وقت ختم ہو گیا. آپ کو جو گرین لائٹ لگے گی تو اس وقت سے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے تقریر کو سمیٹنے کے لیے کنکلوژن کی طرف آپ جائیں. بس تقریر کو مختصر کر کے ختم کر کے, اگر ختم نہیں ہو رہا, مگر نا آپ کو تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں یاد ہے, آپ اس دورانی کے اندر اپنے تقریر کو ڈیلیور کریں گے. تو پہلی لائٹ یلو, دوسری لائٹ گرین. یلو لائٹ اسٹارٹ پر, گرین لائٹ آپ کی جو ہے نا کس پر, یہ یلو اسٹارٹ ہے. پھر اس کے بعد 4 منٹ مکمل ہو گئی, یہ گرین لائٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے تقریر کو سمیٹ. جب آپ کے 5 منٹ مکمل ہو گئے تو آپ کی یہ والی لائٹ, سرخ لائٹ, ریڈ لائٹ لگے گی. سمجھ گئے سب؟ اگر کسی نے پھر بھی نہ سمجھاؤ ہاتھ اوپر کرے, پھر ہم اس کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اتنی وضاحت اور ایکسپلینیشن کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے.